हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेरूसलम के पीछे की पूरा इतिहास, पूरी हिस्ट्री। इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा इतिहास में, हिस्ट्री में काफी पीछे, और ये काफी पीछे है 3300 BCE। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन इरा। हमें इस वक्त में जाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि वक्त था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें सभी का रिलीजियस फादर माना जाता है, यानी कि इन्हीं के बाद रिलीजन या धर्म की शुरुआत हुई। चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदुइज्म हो, हर जगह इनका जिक्र अलग अलग तरीके से किया ही गया है। इसीलिए अपनी स्टोरी को समझने के लिए, जेरूसलम के पूरे इतिहास को, हिस्ट्री को समझने के लिए जरूरी है कि हम यहां से स्टार्ट करें। तो हम बात कर रहे थे 3300 BCE की। ये वो वाकया था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी थी, जिसके लिए वो तैयार भी हो गए। लेकिन ऐन मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगे से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया गया और वहां पर एक दुम्बा पेश कर दिया गया, जिसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आखिरी इम्तिहान में पास हो गए। वैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इससे पहले बहुत से अपनी जिंदगी में इम्तिहान दिए थे, लेकिन ये आखिरी इम्तिहान था जिसको पास करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब वो उन्हें पूरे नौह इंसानी का, यानी कि पूरे इंसानों का, इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का मदीना में आए, जहां पर उन्होंने खाना काबा की तामीर शुरू कराई। खाना काबा की तामीर का जिक्र हर किताब में है, चाहे वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो या कुरान हो। इसके जिक्र में बताया गया है कि दुनिया के आखिरी नबी पैगंबर जब आएंगे तो वो इसी शहर में पैदा होंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, उनको मक्का में आबाद करने के बाद, खाना काबा की तामीर के बाद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक यहाँ से चले जाते हैं और अब वो रुख करते हैं इजराइल का, जिसे आप उस जमाने में फिलिस्तीन भी कह सकते हैं। फिलिस्तीन का रुख करते हैं और उसके बाद उनका खानदान वहां पर ही बस जाता है। उनके खानदान को सही तरीके से समझने के लिए हमने एक शजरा या फैमिली ट्री भी बनाया है। ये शजरा या फैमिली ट्री इस तरीके से नहीं है कि आप इसे फैमिली का कोई चार्ट समझें, ये नबूवत का भी एक चार्ट है। इसमें हमने उन्हीं शख्सियत का जिक्र किया है जो नबूवत जिनको हासिल हुई, जो नबी बने, जिसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 शादियां हुई, 3 बीवियां थी। सबसे पहली बीवी थी बीबी सारा, दूसरी बीवी थी बीबी हाजरा और तीसरी बीवी थी बीबी कतूरा। बीबी सारा से कोई औलाद ना होने की वजह से बीबी हाजरा से उनको शादी करनी पड़ी, जिसलिए बीबी हाजरा से उनको पहले औलाद यानी कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मदीना में बसाया था, इस कौम में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिसको हम बनी इसराइल कह सकते हैं, इस कौम में अगले 3000 साल तक कोई भी नबी पैदा नहीं हुए। लेकिन नबूवत का सिलसिला चलता रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे लड़के, जो कि बाद में हजरत सारा अलैहिस्सलाम से हुए, जो कि थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और ये सारा जो अब मैं स्टोरी कवर करूंगा, ये सब जेरूसलम और उसके आसपास दमिश्क, लेबनान, इजिप्ट, ये सारी कहानी यहाँ की है, जिसको हम बेहतर तरीके से शजरा के साथ ही समझ सकते हैं। तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जब जेरूसलम में शिफ्ट हुए तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के लड़के हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 लड़के हुए। इन 12 लड़कों को ही हम बनी इसराइल के नाम से जानते हैं। इन बनी इसराइल में दूसरे जो लड़के थे उनका नाम था हजरत यहूदा, जिनकी कौम का जिक्र मैं बाद में करूंगा। लेकिन जो सबसे छोटे लड़के थे वो थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र आपने सुना भी होगा कि वो इजिप्ट के रहने वाले थे, जिन्हें गुलाम बना दिया गया और बाद में इनको रियासत मिली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही है जिनके हुस्न की तारीफ कुरान शरीफ में भी की गई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट का रूलर बनाने, किंग बनाने के बाद ये कहानी चलती है आगे, और आगे आ जाते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जैसे कि आप जानते ही हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा था कि वो अपने असा से, लाठी से दरिया के टुकड़े कर सकते थे और भी बहुत कुछ कर सकते थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म हुआ कि अब उन्हें इजिप्ट को छोड़कर जाना होगा वापस इजराइल, फिलिस्तीन की तरफ। ये वक्त फिरौन का था, जब पीछा उनका फिरौन कर रहा था। और ऐसे वक्त में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रेड सी को पार करते हुए, अब रेड सी को
لیتے ہیں ذرا. ریڈ سی کا ایک حصہ وہی ہے جو سوئس کینال آج کے ماڈرن وقت میں ہے، جسے برٹشرز نے بنوایا تھا، اور جو دوسرا اس کا حصہ ہے ریڈ سی کا، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال کر دریا کے ٹکڑے کر دیے تھے، جس میں فرعون بعد میں سما گیا تھا. اس کو پار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اپنی قوم کے ماننے والوں کو لے کر ایک لمبی سفر کے بعد وہ پہنچتے ہیں فلسطین، یروشلم کی طرف. اب یہیں سے سارا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ایک قوم پہلے سے رہ رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک قوم کو لے کر اور آ گئے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی قوم اور پہلے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو قوم ہے، یہ دونوں مل کر یہاں رہنے لگتے ہیں. اس کے بعد نبوت ملی حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کی قوموں میں آپس میں کافی اختلاف تھے، کسی نہ کسی بات پر ان لوگوں میں جھگڑے اور فساد ہوتے ہی رہتے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا بجھایا، لیکن ان کے گزرنے کے بعد اگلے 300 سالوں تک یہ بنی اسرائیل آپس میں ہی لڑتے رہے، اور یروشلم اور فلسطین اور اسرائیل، جارڈن، دمسکس، ان سارے علاقوں کے انہوں نے ٹکڑے نوالے کر دیے. جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ پاک کو پھر سے ایک نبی کو پیدا کرنا ہے. اب اس نبی کے آنے کا وقت سے پہلے آتا ہے طالوت اور مالوت کا. یہ وقت تھا وہ جو 1200 BC بیت چکے تھے، اور 1200 BC کے بعد کی یہ کہانی ہے. ویسے اس کا ذکر قرآن کریم میں آیت سورہ البقر آیت نمبر 248 اور 249 میں بھی کیا گیا ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام کی آرمی میں تھے ایک جاباز اور بہادر سولجر، ایک عام سے سپاہی. اس عام سے سپاہی کا نام تھا حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا، یہ طاقت دی تھی کہ ان کے لیے لوہا چاہتے جس شیپ میں بدل سکتے تھے، جس آکار میں بدل سکتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام نے انسان کے لیے، انسان کے جسم کے لیے پہلا کوچ بنایا جو انسان کو بچا سکتا تھا، اور اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے مالوت جیسے طاقتور اور خطاور آدمی کو ختم کر دیا. یہ وقت تھا 750 سے 800 BCE کا، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت حاصل ہوئی اور ان پر ایک کتاب نازل ہوئی جس کو ہم زبور کے نام سے جانتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کی ایک خاصیت تھی کہ جب بھی وہ اس کی تلاوت کرتے تھے تو زمین پر موجود سبھی کنکڑ، پتھر، پہاڑ، جانور، چندر، پرندے سب ان کے ساتھ زبور کو گنگنانے لگتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت 40 سال چلی. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پیدا یروشلم کے شہر بیتھلہم، یروشلم کے پاس ہی بیتھلہم ہے، وہاں ہوئے، اور ان کا جو مقام ہے، ان کا جو انتقال ہوا، اس کے بعد انہیں وہیں دفنایا بھی گیا. تو اس لیے بھی یہ شہر کی امپورٹنس بڑھتی جاتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت آتا ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم اور ہر جگہ سبھی کو معلوم ہے، سبھی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی گئی نہ صرف انسان کی بلکہ اس زمین پر موجود جن، جانور اور سبھی طریقے کے چندر پرند کی زبان وہ سمجھ سکتے تھے، اور ہواؤں تک کو وہ روک سکتے تھے. اور یہیں پر انہوں نے تعمیر شروع کی ہیکل سلیمانی کی. یہیں سے اب سب کچھ شروع ہوتا ہے. یروشلم کا یہ وہی مقام ہے جہاں پر آج مسجد الاقصی کا کمپاؤنڈ ہے. اسی مسجد الاقصی کمپاؤنڈ کے میں بات کر رہا ہوں ہیکل سلیمانی کی. ہیکل سلیمانی بالکل اسی جگہ موجود ہے ایسا بتایا جاتا ہے، اور انہوں نے وہاں پر وہ محل کی تعمیر کروائی، اور اس محل کی تعمیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن کریم کے مطابق ہیکل سلیمانی جنہوں نے بنایا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم نے واپس فساد شروع کر دیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت پر ہوئے تھے. یہ قوم پھر سے آپس میں لڑنے لگی، ان میں پھر سے بٹوارے کا راج شروع ہو گیا، اور یہ قوم یہودی تھی، جن کو آج لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پرانی قوم ہے. خیر ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کو آگے کریں گے. یہ قوم آپس میں لڑتی رہی، اور تب تک لڑتی رہی جب تک ان کے اوپر بابیلینز نے حملہ نہیں کر دیا. اس کے بعد اس قوم میں یعنی کہ جویش میں، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، ان میں فساد چلتا رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران علیہ السلام، جو سورہ العمران میں جن کا ذکر ہے، حضرت عمران علیہ السلام کا شجرہ اگر ہم دیکھیں تو اسی وقت میں پیدا ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت عمران علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک تھیں بی بی مریم اور دوسری بی بی ایلیزابتھ، جنہیں انگریز ایلیزابتھ کہتے ہیں، ایلیزابتھ ان کا نام تھا. حضرت زکریا علیہ السلام سے شادی ہوئی حضرت ایلیزابتھ علیہ السلام کی، اور بی بی مریم کی شادی نہیں ہو سکی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن شریف فرماتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ مقدس عورتوں میں سے ہیں جن کا مقام اسلام میں اور سبھی دھرموں میں، کرسچینٹی میں ہو یا یہودیوں میں ہو، ہر جگہ بہت اونچا ہے.
بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نعمت عطا فرمائی، اور وہ یہ کہ بی بی مریم کو اللہ پاک نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا فرمایا جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس طریقے سے یروشلم سے جڑا ہے کہ ایک تو حضرت بی بی مریم اسی جگہ وہیں رہتی تھیں جہاں پر ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، دوسرا یہ کہ وہیں پر انہیں جنت کے وہ پھل اور وہ سبھی چیزیں ملا کرتی تھیں، اسی جگہ ہیکل سلیمانی پر اسی جگہ ملا کرتی تھیں جہاں پر ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ اور پھر وہی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہیں اسی شہر بیتھ لہم میں، بیتھ لہم جو کہ یروشلم سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ ان پر تیسری آسمانی کتاب نازل ہوئی جس کا نام ہے انجیل، جس کو ہم بائبل بھی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ذکر بھی ہم لوگ اسی کے بعد اب کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال ہے 5 BCE، اور اس کے بعد اب ہم سال کو بدل رہے ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں CE پر۔ CE کہتے ہیں کومن ایرا کو۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیدائش سے ہی جیسے کہ ان کو نبوت حاصل ہونی تھی تو ان کو خاص شرف، خاص طاقتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھیں۔ انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ انسان کو واپس زندہ کرنے کا معجزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد 28 CE سے 30 CE تک یہ وہ دور تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تیسری آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ یہ کتاب ہے انجیل، جس کو ہم بائبل کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے اس وقت تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی بار میں جن لوگوں نے ٹیمپل ماؤنٹ کو یا آپ کہہ سکتے ہیں ہیکل سلیمانی کو توڑا تھا، ختم کیا تھا، اس جگہ پر واپس ٹیمپل ماؤنٹ یا ہیکل سلیمانی بنایا جا چکا تھا۔ 30 BCE میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہونے کے بعد یہودی جو حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کے اور رومنز کے جو رولرز تھے ان سبھی نے حرکت میں آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے، کیونکہ یہاں پر وہ پھر سے دعویٰ کر رہے تھے ایک ایمان کا، ایک اللہ کا، جو سبھی کے لیے نہ ماننے والی بات تھی۔ یہ سبھی لوگ اپنی راجہ شاہی چاہتے تھے۔ رومنز کا ماننا تھا کہ وہی رولر ہیں اور وہی گاڈ بھی ہے، تو اسی لیے ان لوگوں نے 30 BCE کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تشدد یا ظلم کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ کسی طریقے سے انکار کر دے اس بات سے کہ کوئی اللہ نہیں ہے اور وہی سب کچھ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو منع کر دیا۔ اور پھر دور آیا وہ جس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا۔ لیکن جیسا کہ قرآن شریف بتاتا ہے کہ 30 CE میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ روح اللہ تھے، انسانوں میں جان پھونک سکتے تھے، تو ان کی جان بھلا کون لے سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے جیسے ہو بہو انسان کو انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ وہی راستہ ہے جس راستے کو وہ لے کر گئے، یروشلم سے بیتھ لہم کا ہی راستہ، اور اسی راستے میں آج کرسچنوں کا وہ ہولی چرچ ہے، یروشلم میں وہ ہولی چرچ ہے جو سب سے بڑا چرچ مانا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد وہاں کے یہودی اور جو رومنز تھے ان لوگوں میں پھر آپس میں جھگڑے اور فساد ہونے لگے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد جو انہوں نے باتیں بتائیں وہ کافی حد تک صحیح تھیں، لیکن جیسا کہ ان لوگوں کے اندر ایمان کی کمی تھی اور حضرت عیسیٰ کے دور میں وہ ایمان نہیں لا پائے تھے، تو انہوں نے اس کے بعد ایک نیا دھرم ایجاد کر لیا جس کو وہ آج کرسچینٹی کہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی یہودیوں کی طرح بھٹکے ہوئے اور آپس میں فساد پھیلانے والے لوگ تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس کا قرآن شریف بالکل انکار کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے بالکل بھی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں انہوں نے ان کی نبوت کو قبول نہیں کیا، اور ان کے جانے کے بعد اپنے حساب سے پھر سے اپنی بادشاہت قابو میں رکھنے کے لیے کرسچینٹی ایک دوسری قوم اور یہودی یہ دونوں ہی قوم یہاں پر رہنے لگے، جو کہ یروشلم اور بیتھ لہم کا یہ سارا ایریا ہے۔ کرسچینٹی پھر سے تیزی سے پھیلی کیونکہ وہاں کے جو رومنس راجا تھے وہ کرسچینٹی کے ذریعے اپنی حکومت کو ہی واپس قائم رکھنا چاہتے تھے۔ نتیجتاً یہ کہ ان لوگوں نے پھر سے ایک غلط بات، غلط ایمان کی باتوں کو لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 70 CE کا وقت آتا ہے اور اب ہیکل سلیمانی یعنی کہ ٹیمپل ماؤنٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کو پھر سے توڑ دیا جاتا ہے۔ اس بار اس پر رومن امپائر کے ایک بادشاہ ٹیٹس نے حملہ کیا، جنہوں نے اس کو پھر سے پورا برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد 70 CE کے بعد کسی کی اتنی طاقت، کسی کی اتنی حکومت نہیں تھی کہ وہ ہیکل سلیمانی یا اس آس پاس کے علاقے کو پھر سے بسا سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب رومن امپائر کا یہ حصہ برطانیہ امپائر کہلاتا ہے۔
बर्तानी एम्पायर फैलते हुए तुर्क और कॉन्स्टेंटिनोपल तक फैल गई थी, जिसके कैपिटल के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। ये दौर था 70 सीई से 365 सीई का। क्रिश्चियनिटी अपने उरूज पर थी। रोमन्स ने अपने आप को क्रिश्चियनिटी का नकाब पहनाकर फिर से फैलाना शुरू कर दिया। ये वक्त था जब जेरूसलम में उन्होंने एक चर्च ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, जो कि क्रिश्चियनों की सबसे मुकद्दस जगह है, जहां पर उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुद ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हूबहू इंसान को खुद ही सूली पर चढ़ाया था, वहां पर इन्होंने चर्च काबिज कर दिया, चर्च बना दिया। इसके बाद ये कौमें दोनों भटकने लगी, जैसे कि भटकती ही रही थी, हसारे फैलाने लगी, फसाद करने लगी, और इनका मकसद दुनिया को पाना और दुनिया के अलग अलग जगहों पर हुकूमत करना रह गया। और इसके बाद वही होना था जिसके जिक्र तौरात, ज़बूर और इंजील में है। इस्लाम के दुनिया के आखिरी नबी और पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे। ये दौर था जब बनी इसराइल से वापस नबूवत अब बनी इस्माइल तक आनी है। बनी इस्माइल वही जिनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का मदीना में बसाया था। अब बनी इस्माइल में 3000 साल या उससे भी ज्यादा के बाद नबूवत का वक्त आता है, पैदा होते हैं हम सबके प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन। ये वक्त था 570 सीई का। हुजूर पैदा हुए बनी हाशिम खानदान में, और हाशिम घराने का काम काबा और उसकी देखरेख का था। हुजूर की नबूवत के शुरुआती दिनों में, यानी कि 610 सीई के आसपास, हुजूर का जेरूसलम की तरफ अकीदा काफी ज्यादा था, क्योंकि बनी इसराइल का घर था और साथ साथ यहाँ पर इतने सारे नबी और पैगंबर आए थे, तो हुजूर का अकीदा भी इस जगह की तरफ उतना ही था जितना और किसी का होना चाहिए था। इसी दौर में हुजूर ने जेरूसलम को क़िबला अव्वल करार दिया और इसी तरफ सभी को नमाज पढ़ने के लिए, यानी जा नमाजों का रुख इधर करने की इजाजत दी, हुक्म दिया। लेकिन ये बात कुरान शरीफ से भी जाहिर है। हुजूर हमेशा नमाज इस तरीके से अदा किया करते थे और सहाबा इकराम उनके पीछे, कि उनका जो डायरेक्शन है, उनका जो रुख है, वो इस तरीके से होता था कि काबा और उसी की सीध में क़िबला अव्वल होता था, यानी कि एक साथ दोनों जगहों की तरफ, काबे की तरफ और क़िबला अव्वल की तरफ वो सजदा किया करते थे। लेकिन मक्का से हिजरत करने के बाद, जैसा कि हुजूर को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, मदीना जाने के बाद हुजूर को ये वही आई, अल्लाह ताला का ये हुक्म आया, और वैसे भी मक्का की डायरेक्शन मदीना आने के बाद बदल जाती है। अब मदीना और जेरूसलम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक साथ दोनों को सजदा नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आता है कि आपका काबा, आपका क़िबला मक्का ही है और काबे की तरफ ही आप नमाज करेंगे। इसके बाद 620 सीई में हुजूर मेराज की शब को गए। मेराज की शब को जाने से पहले हुजूर ने इसी जगह जेरूसलम में, जिसे क़िबला अव्वल करार दिया था, इसी जगह पर उन्होंने सहाबा इकराम को नमाज अदा कराई, जहां आज मस्जिद अल अक्सा है। और मस्जिद अल अक्सा के सामने जहां पर आज डोम ऑफ रॉक है, जिसे हैकल सुलेमानी उस जमाने में कहा गया था, वहां पर उसी पहाड़ी से हुजूर मेराज की शब को गए। मेराज की शब को जाने का वाकया बहुत मजेदार है, क्योंकि मेराज की शब को जाने के लिए हुजूर की जो सवारी थी वो थी बुर्राक। कहा जाता है बुर्राक की जो स्पीड थी वो इतनी तेज, इतनी ज्यादा थी जितनी लाइट की स्पीड है। और आप जानते ही हैं, आज फिजिक्स, साइंस ये प्रूव करती है कि अगर किसी की स्पीड लाइट की स्पीड से, यानी कि 3 × 10⁸ से ज्यादा हो, तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट होता है। और ऐसा ही कुरान करीम में जिक्र भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुजूर की सवारी जब बुर्राक उन्हें दी तो उनके लिए वक्त थम गया था, और जब वो वापस लौटे तब भी उनके लिए सब कुछ वैसा और वहीं का वहीं रुका हुआ। जिस जगह से हुजूर मेराज की शब को गए, बुर्राक यानी कि घोड़े पर सवार होकर, ये वही चट्टान है, वही पत्थर है जिस जगह पर इससे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना ज़बूर पढ़ा करते थे, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बीबी मरियम वहां पर जन्नत के फल खाया करती थी, या इसी जगह पर अब हुजूर मेराज की शब को गए। तो आप देखते हैं कि डोम ऑफ रॉक आज के वक्त में, या हैकल सुलेमानी उस वक्त में जो था, इस चट्टान और इस जगह की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और तीनों ही कौमों के लिए इस जगह का अकीदा बढ़ता चला जाता है। हुजूर के दुनिया से रुखसत होने के बाद दौर आता है 636 का, और अब हम बात करते हैं इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब। इब्न खत्ताब मतलब द ग्रेट वॉरियर, द ग्रेट कॉन्करर।
عمر ابن خطاب کا نام ہسٹری میں اس لیے بھی درج ہے کیونکہ عمر ابن خطاب نے 636 CE میں رومنز اور برطانیہ امپائر کو پوری طریقے سے شکست دی اور جیروسلم کو واپس اسلام میں شامل کر لیا۔ اس وقت تک بھی ہیکل سلیمانی یا کچھ بھی وہاں تعمیر نہیں تھا سوائے اس چٹان کے جہاں سے حضور معراج کے شب کو گئے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اس جگہ کو حاصل کرنے کے بعد اس جگہ اور اس پورے شہر کی دوبارہ سے کنسٹرکشن شروع کرائی اور ساتھ میں سامنے کی طرف القبلی موسک جسے ہم مسجد الاقصی کہتے ہیں اس کی تعمیر شروع کرائی، لیکن ان کی وہ تعمیر پوری نہیں کرا سکے۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت جیروسلم پر آنے کے بعد مسلمانوں کے ہی ایک قبیلے امید کے عبد الملک نے 638 CE میں دا ڈوم آف راک کی صحیح طریقے سے تعمیر کرائی، انہی کو اس کا تعمیر کردہ مانا جاتا ہے، جس کے بعد انہی کے خاندان میں سے الولید نے مسجد الاقصی اور مسجد القبلی کو بڑا کر ایکسپینڈ کیا، مسجد الاقصی بنایا اور انہی کے نام یہ درج ہے۔ تو اس پورے واقعے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جیروسلم اور پورے علاقے کی بساوٹ جنہوں نے کی وہ مسلمان ہی تھے اور مسلمانوں کا ہی حق اب اس شہر پر رہ جاتا ہے کیونکہ رومنز نے اس شہر کو پورا ہی برباد کر دیا تھا اور ان کی حکومت میں اس شہر کو بسانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ہم اپنے سوال پر واپس آتے ہیں کہ سب سے پرانا مذہب آخر کون سا ہے؟ سب سے پرانا مذہب وہی ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری پیغمبر نبی مکہ سے ہوں گے، حضور بے شک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے اور ان کی امت ہی ہوگی، جس کا جواب زبور میں ہے، انجیل میں ہے، ہر کتاب اسی بات کو کہتی ہے کہ آخری پیغمبر حضور ہوں گے۔ تو ان سبھی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یا اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سبھی لوگ ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ بت پرستی یا کسی انسان کی طاقت کو انہوں نے کبھی نہیں بتایا، کبھی ہمیشہ جھٹلایا اور اللہ کی طاقت کو ہی ہمیشہ تاکید کرتے رہے۔ تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا مذہب اسلام ہے اور سب سے پرانا مذہب بھی اسلام ہی ہے۔ اس کے بعد کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اب یہ لڑائی مسلمانوں اور پوری دنیا کے بیچ ہوگی جس کو ہم ورلڈ وار فرسٹ کہیں گے۔ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد فلسطین کا کیا حالات تھے، اسرائیل کیسے بنا، اور آج کے وقت میں اگر آپ گوگل میپ پر اسرائیل اور فلسطین ڈھونڈیں گے تو آپ کو فلسطین کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ آخر وہ کون سے حالات ہیں جن میں فلسطین غائب ہو گیا، مسلمان حکومتیں ختم ہو گئیں اور آج جیروسلم، مسجد الاقصی جیسے کمپاؤنڈ میں بھی مسلمانوں کا جانا بالکل سخت منع ہے، صرف 60 سال سے اوپر لوگ ہی وہاں جا سکتے ہیں۔ ان سبھی باتوں اور حالاتوں کو ہم اپنے اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ ہماری پوری سٹوری سمجھنے کے لیے، جیروسلم کی پوری کہانی جاننے کے لیے